اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مولا فلاں آدمی آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، معاذ اللہ آپ کو کہتا ہے کہ بدعتی اور بھی کافی باتیں۔ تو امام علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بندہ خدا تو نے اس کی ہم نشینی کا حق ادا نہیں کیا کہ اس کی بات مجھ تک پہنچائی، مجھ کو بتائی۔ فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت دوزخی اور جو جہنمی آدمی ہیں ان کی غذا ہے۔ معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جو بندہ غیبت کرتا ہے اسے اس قدر بدبو آئے گی کہ اہل محشر اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے۔ فرمایا جو بندہ غیبت کرتا ہے اس کی نماز اور روزے کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے بعد اگر توبہ کر لے اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن غیبت کرتا ہے وہ توبہ کرے جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر معصومین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مومن کی طرف ایسے گناہ کی نسبت دے کہ جو اس میں نہ ہو، فرمایا جب تک وہ بندہ وہ خود گناہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ منافق ہے، اور بروز قیامت اس بندے کی دو زبانیں ہوں گی، ایک زبان چہرے کی طرف اور دوسری زبان پیچھے کی طرف ہوگی۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سا بندہ ہے؟ فرمایا وہ ہے کہ جو سامنے آ کر ان بندوں کی تعریف کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتا ہے، ان کی طرف گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور نسبت دیتا ہے۔ فرمایا یہ زنا سے بھی بڑا جرم ہے غیبت کرنا، اور غیبت کرنے والا خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ محفل میں اگر کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے تو اس محفل میں مت بیٹھو، وہاں سے چلے جاؤ، اور اگر غیبت ہو رہی ہے تم بھی بیٹھے ہو اور خاموشی سے سنتے رہے۔ فرمایا غیبت کرنے والے کا جتنا گناہ ہے اس سے 70 گنا زیادہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور بالفرض کسی محفل اجتماع میں اگر غیبت ہو رہی ہے کسی مومن کے بارے میں، اور اگر آپ قدرت رکھتے ہیں اور آپ نے ان کو منع کر دیا تو خداوند عالم 1000 بدیاں آپ سے دور کر دے گا، اور 1000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور کسی اجتماع کسی مجلس میں اگر کوئی بندہ کسی بندے کو غیبت کرنے سے روکتا ہے تو خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمان چھوڑو اور جا کر بیت اللہ کا طواف کرو اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان میں سے نصف تعداد اس بندے کے نام اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہے کہ جو بندہ کسی محفل میں دوسرے بندے کو غیبت نہیں کرنے دیتا۔ بہت بڑا گناہ ہے غیبت۔ ہم جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد غیبت کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے نا وہ نامہ اعمال بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور ہماری نیکیاں اس غیبت کرنے والے کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، اور اس کی برائیاں جو ہے نا وہ ہمارے کھاتے میں لکھی جائیں گی۔ تو دعا ہے خداوند عالم ہمیں غیبت جیسے گناہان کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔